فوجی عدالتوں کے قیام کے بارے میں آپ کی کیا رائے؟ دیکھیں فوجی عدالتیں جو ہے یہ غیر آئینی ہیں، نہیں ہونا چاہیے فوجی عدالتیں۔ آپ دیکھیں کہ پہلے بھی جب اے پی ایس کا سانحہ ہوا تھا جس میں ساری قوم جو ہے بیک زبان کہہ رہی تھی کہ ان کو کیفر کردار تک پہنچاؤ، اور بہت سارے لوگ ان کو ایسے پھانسی دو اور ان کو جو ہے چوراہوں پر لٹکا دو وغیرہ وغیرہ، بالکل جذبات ہمارے ستاروں کے ایسے ہی، لیکن پھر بھی آپ کو آئینی ترمیم کرنا پڑی تھی۔ 21ویں آئینی ترمیم آپ کو یاد ہوگی، آپ نے 21ویں آئینی ترمیم کی تھی، اور پھر جب وہ جو سن سیٹ کلاز تھی وہ ختم ہوگی جب میعاد جو ہے، تو پھر آپ کو 23ویں ترمیم آئینی کرنی پڑی۔ 2019 تک اس کو توسیع دی گئی فوجی عدالتوں کو۔ آئینی ترمیم کے بنا آپ سویلینز کو فوجی عدالتوں میں ٹرائل نہیں کر سکتے ہیں۔ بڑی سیاسی غلطیاں کیا تھیں؟ پہلا اس نے غلطی یہ کی کہ اس نے جو ہے 130 بندوں کو وہاں سے نکالا، قومی اسمبلی سے۔ ٹھیک ہے بھائی، تمہاری حکومت چلی گئی، تمہارے جو الائز تھے انہوں نے تمہارا ساتھ چھوڑ دیا، چاہے باجوے نے چھڑوایا، چاہے امریکن نے، جس نے بھی چھڑوایا، دا فیکٹ از کہ وہ تمہیں چھوڑ گئے۔ نو کانفیڈنس کامیاب ہو گئی۔ اس کے بعد تم گریس کے ساتھ بیٹھو یار۔ شہباز شریف 120 یعنی 24 کلومیٹر کی اس کی بادشاہت تھی، یعنی اس کی وزارت عظمیٰ 24 کلومیٹر تک تھا اسلام آباد کی۔ او بھائی، ادھر سے پنجاب سب سے بڑا صوبہ تمہارے پاس ہے، اوپر تمہارا خیبر پختونخوا صوبہ تمہارے پاس ہے، آزاد کشمیر ادھر لگتا ہے وہ بھی تمہارے پاس ہے جو اسلام آباد کو لگتا ہے۔ تو یہ تو تم نے اس کو تو سکویز کر دیا۔ اگر تم چاہتے تو رانا ثناء اللہ پنجاب میں قدم نہیں رکھ سکتا، اور ادھر بھی تم تو جدھر چاہو اس کو جو ہے مقید کر کے رکھ سکتے ہو۔ تم نے جو ہے ان دونوں اسمبلیوں کو توڑا، اور ظاہر ہے آزاد کشمیر تو ہمیشہ ادھر جاتی ہے جہاں مرکز ہوتا ہے، وہ بھی کوئی مناسب نہیں ہے، لیکن بہرکیف یہ غلطی ہوئی۔ پھر تم نے غلطیاں کی کہ تم اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، بھائی ٹھیک ہے تمہیں باجوہ پہلے لے کر آیا، تم خود مان رہے ہو، باجوہ تمہیں چلا رہا تھا، باجوہ نے کہا کہ نیب پہ پہلے سختی کرو، انہوں نے اندر کروایا، بعد میں وہ خود جو ہے نرم پڑ گیا۔ تم بار بار یہ باتیں کیوں کہہ رہے ہو؟ اچھا، پھر صرف وہاں تک نہیں اتفاق کیا محترم نے، پھر جنرل عاصم منیر کے اوپر شروع ہو گیا۔ او بھائی، تم جو کہہ رہے ہو کہ خوف کا بت توڑ دو تو فلانا توڑ دو، کس ملک کی بات کر رہے ہو؟ یہ خوف کا بت ٹوٹ گیا ہے، تمہارا پارٹی ٹوٹ گئی ہے۔ سیاسی جماعتوں میں -1 فارمولا کیا جمہوری عمل ہے؟ نہ یہ جمہوری عمل ہے، نہ یہ قابل عمل ہے، لیکن بدقسمتی ہے، ہمارا بدقسمتی ہے، اور بہت نقصان ہوا ہے اس کا، ملک کو بہت نقصان ہوا ہے۔ ہمارے نظام میں آرمی چیف کی تعیناتی آخر اتنا بڑا مسئلہ کیوں بن جاتی ہے؟ ہمارے سیاستدان کمزور ہیں، ہمارے سیاستدان آپس میں لڑتے ہیں، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے ہیں۔ 90 دن کے بعد نگران حکومت کی آئینی حیثیت کیا ہے؟ 0 آئینی حیثیت۔ اس وقت وہ غاصب ہیں۔ دیکھیں، بدقسمتی ہے، اگر مارشل لا ہو تو سمجھ آتی ہے، مارشل لا ہے، کوئی قانون نہیں ہے، آئین کی عملداری نہیں ہے، مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بیٹھا ہے، جب تک بیٹھا ہے بیٹھا رہے، نظریہ ضرورت عدالتوں نے بھی نافذ کیا ہوا ہے، سب کچھ ہے، لیکن یہاں تو عدالتوں کا احکامات بھی نہیں مان رہی ہیں یہ۔ اور انہوں نے جو جنوری میں تھا، جنوری کا اپریل میں ختم ہو جاتا ہے، جنوری سے اپریل تک ایک قدم نگران حکومتوں نے اپنے مقصدیت کا ایک قدم بھی نہیں انہوں نے لیا کہ یہ الیکشن بر وقت اور شفاف کرنے کی طرف اقدامات کریں۔ ایک قدم بھی انہوں نے جو ہے الیکشن کے بارے میں نہیں لیا ہے۔ عدالتوں کی تضحیک کی ہے، عدالتوں کے احکامات کو جوتی کی نوک پر رکھا ہے، سپریم کورٹ تک کے جو ہے حکم ماننے سے انکار کیا ہے۔ اگست میں جب یہ حکومت اپنی مدت پوری کر لے گی، انتخابات ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ چیئرمین بلاول نے اور پیپلز پارٹی نے بالکل کہا ہے، ان کا یہ موقف تھا کہ ایک ہی وقت میں الیکشن ہونا چاہیے، یہ پنجاب کو ورنہ ہیجمنی مل جاتی ہے۔ اب انہوں نے یہ بالکل کہا ہے کہ ہم بالکل بر وقت اکتوبر میں الیکشنز جو ہے ہر قیمت پہ ہونے چاہیے، ہم اس سے متجاوز نہیں تسلیم کریں گے۔ پیپلز پارٹی کا یہ بڑا کلیئر ہے، اور ویسے تو پی ڈی ایم کا تو کوئی نیت نہیں ہے یہ کروانا ہی، لیکن جو انہوں نے اب کیا ہے نا کہ یہ تیس نیس پھیر کے اس کو توڑ موڑ کے پی ٹی آئی کو جو ہے دفن کر دیں، جس طرح اس نے کہا دی گیم از اوور، جو ماشاءاللہ مریم
نواز صاحبہ نے فرمایا ہے. اللہ کرے یہ دماغ میں ان کے یہی رہے کہ دا گیم از اوور اور یہ الیکشنز کروا دیں, جیسا بھی ہو الیکشنز کروا دیں. یہ تسلسل رہنا چاہیے جمہوریت میں. اور جس طرح 90 دن جو ہے ضیاء الحق کے وہ 11 سال چلے تھے, اگرچہ وہ تو مارشل لاء تھا مگر یہ بغیر مارشل لاء کے چلا رہے ہیں, 90 دن کو آگے لے کے جا رہے ہیں. لیکن گڑ تھی تو ضیاء الحق کی لگی ہوئی ہے نا پی ڈی ایم کو. یہ شہباز اور نواز سے تو آپ کیا اچھائی کی توقع کر سکتے ہیں. مگر ابھی تو ان کو یقین ہے کہ ہم نے ختم کر دیا ہے. اور وہ جیسے مریم نے کہا اب یہ ٹکٹ تو لیں پی ٹی آئی کا, ان کا وہی اشر عوام کرے گی جو انہوں نے 9 مئی کو پاکستان کا کیا. مطلب ان کو لوگ جوتیاں چلیں, اللہ کرے اسی تاثر کے تحت یہ الیکشن کروا دیں, پھر عوام کو جج کرنے دیں. اگر عوام سمجھتی ہے کہ واقعی پی ٹی آئی غلط ہے تو بھی فائن, عوام کی رائے کو ہر ایک کو تسلیم کرے گا. اگر وہ پھر الٹا غم و غصے کا اظہار کر کے عوام جو ہے زور سے ان کی گاڑیوں میں بیٹھ کے ان کے پیسے کھا کر ان کے کھانے کھا کر اور ووٹ اس کو دیتی ہے پارٹی کی یا اس کے نامنیز کو دیتی ہے, تو پھر بھی عوام کا ایک استحقاق ہے. کوئی بات نہیں, پھر کیا ہوا, آپ کو سر تسلیم کم کرنا چاہیے. سردار لطیف کھوسا سے ہلکی پھلکی گپ شپ بھی ہوئی. سر اب تھوڑے ہلکے پھلکے سوال ہو جائیں. شادی پسند سے کی یا گھر والوں کی مرضی سے؟ پسند سے کی ہے جی. بچپن میں کس کے زیادہ قریب تھے, والد صاحب سے یا والدہ؟ والدہ میری, میں جب 4 سال کا تھا تو 4 سال تک تو میں والدہ صاحب کے ساتھ صاحبہ کے ساتھ بستی میں رہا, بستی جان. اس کے بعد ماں نے کہا کہ یہ اب تو جا اپنے پیو کو جو ہے اپنے باپ کے پاس. بہنیں میری پہلے ہی باپ کے ساتھ تھیں, لاہور میں والد صاحب ہوا کر, تو مجھے انہوں نے بھیج دیا. اور اس کے بعد تو میں والد صاحب ہی کے پاس رہا. زیادہ تر چھٹیوں میں ہی صرف جاتے تھے والدہ محترمہ کے پاس, جیسا میں نے پہلے عرض کیا. تو ادروائز والد صاحب کے ساتھ زیادہ میرا تعلق رہا. گھر میں آپ کا رویہ کیسا؟ میرا دوستانہ تعلق رہا ہے. میرا گھر میں بھی میں کبھی اونچا نہیں بولتا ہوں اور بڑی حلیم طبیعت ہے اور اللہ کا شکر ہے. بیگم صاحبہ کو آپ سے کیا شکایات ہوتی ہیں؟ بیگم صاحب کو شکایت صرف یہ ہوتی ہے کہ پیسے پیسہ پیسہ. ان کو ہر وقت یہ ہوتا ہے پیسہ تو اب آپ کو دیکھ گھر کے اندازے سے ہی ہوگا کہ کتنا بیگم صاحبہ صرف کرتی ہیں. مشورہ کس سے لیتے ہیں؟ مشورہ میں سبھی سے لیتا ہوں, اپنے بچوں سے بھی لیتا ہوں اور بیگم سے بھی لیتا ہوں, مطلب ہے, اور ایسوسیٹ سے, دوستوں سے. مجھے کرتا میں اپنی مرضی ہوں. بچوں میں سے آپ کے قریب زیادہ کون ہے؟ پیشم بیٹیاں قریب ہوتی ہیں, ینگسٹ نیچرلی زیادہ ہوتی ہیں, اور اس لیے ویسے تو آدھے نا گوڑ دی کوئی جا جڑی ہے نا وہ ساری میٹھی ہوتی ہے.